اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائل من النعام والمعنى أن الواجب جزاء مماثل لما قتله بسم اللہ وهو الرحمن الرحیم القيمة قائل من النعام بأن يشتري بتلك القيمة بعض النعام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ شیخین فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت لگا کر پھر محرم کو اختیار ہے کہ قربانی خرید کر ذبح کرے یا اتنے پیسوں کا غلہ خرید کر ان کے فطرانے بنا کر صدقہ کرے یا ہر فطرانے کے بدلے روزہ رکھے۔ یہ کیا اس کو امام محمد امام شافعی رضی اللہ عنہما نے حمل کیا ہے مثل کو، او فجزاء مثلو جو ہے نا مثل سوری پر، ان کی دلیل ہے کہ مثل کی آگے وضاحت کی ہے فجزاء مثل ما قاتلا۔ یہ مثل کون؟ من النعام، اور نعام سے مراد لیتے ہیں وہ اٹھ گاں بکری وغیرہ، سمجھ آئیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی مثل دینی ہے، مثل دینی ہے ڈنگروں سے۔ یہ کہا کہ انہوں نے اور اتھی رہنے مہربانی کریں تجباری تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقولہ من النعام، جی اور پھر تھلے پڑھ دیں تفصیل، یعنی ہونے والا ہو وہ مثل نعام سے، جی من النعام متعلق دسیا کائن، فجزاء مثل ما قاتل کائن، پس معنی یہ ہے کہ وہ شے جو واجب ہے وہ جزا ہے، ایسی جزا جو مماثل ہو اس صید کی جس کو محرم نے قتل کی ہے، وہ جزا اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اور وہ مماثل کون ہے؟ اور وہ قیمت ہے جو ہونے والی ہے کس سے؟ نعم سے۔ کیا معنی؟ بائیں طور کے خریدے اس قیمت کے ساتھ بعض نعم، جیڑی شے بھی آ سکتی ہے وہ لے کے تو انہوں ذبح کرے۔ جی سنیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من فقولہ من النعام، یہ جواب ہے اس سے کہ دلیل پکڑی انہوں نے اس کے ساتھ امام محمد اور امام شافعی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان من النعام نئی دلالت کرتا اس بات پر کہ وہ شے جو واجب ہے وہ مشابہ ہو مقتول کے، اس پر یہ فرمان دلالت بلکہ وہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ من النعام بیان ہے اس کا جو قتل ہو گیا ہے، جی یہ جو ہے نا بھئی جو قتل ہوا ہے اس کا بیان ہے ڈنگروں سے، جی نہ کہ یہ بیان ہے کس کا۔ تو یہ اتنے نعام سے مراد قربانیاں ہیں ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ شے ہے جو قتل ہو گئی ہے، سنیں ہی وہ مراد ہی۔ اچھا تے جی انہوں بول دینے نام، تو کہہ رہے ہیں کہ اور نام کا اسم بولا جاتا ہے وحشی پر بھی، تو وحشی وہ صید ہے نا جو مانوس نہیں ہے، جو پالتو نہیں ہے، تو ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ جی سمجھیے گل؟ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان باری تعالیٰ من النعام بیڑا پہ یعنی
ہونے والا ہو نام سے، پس معنی یہ ہے کہ وہ شے جو واجب ہے جزا ہونی چاہیے، ایسی جزا جو مماثل ہو اس صید کے جس کو قتل کیا محرم نے، اور وہ قیمت ہے جو ہونے والی ہے نام سے، جو نام کی جو قیمت ہے بائیں طور کے خریدے، اس قیمت کے بدلے بعض نام۔ ثم قوله يحكم به ذوى عدل يؤيد هذا المعنى، فإن التقويم يحتاج إلى رأي العدول، ولولا التقويم أولا كيف عدول نہیں جمع ضروب فی قلوبہم نہیں، إلى رأي العدول ولولا التقويم أولا كيف يثبت الاختيار بين النعم والكفارة والصيام۔ بس تائید پیش کرتے ہیں مزید جی قرآن پاک میں دیکھو نا کہ جزائے اس کی تو فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو عدل والے تم میں سے۔ اب پھر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یحکم بہ ذوی عدل تائید کرتا ہے اسی معنی کی کہ قیمت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تقویم کہ کیوں انہیں جڑے دو عادل انہیں کی ہونا ہے قیمت لانی نہ آگے کی کرنا ہے، کیونکہ تقویم محتاج ہے عدول کی، اگر نہ ہوتی تقویم اولاً تو کیسے ثابت ہوگا اختیار قربانی کے درمیان، کفارے کے درمیان اور اگوائن حدیم بالغ الکعبۃ او کفارت او عدل سیاما اتقل یذوق وبال امرہ۔ تو اگر یہ بات ہے بھی ڈنگر ہی دینا ہے تو پھر ہرنی دے برابر ہے بھی سارا مسئلہ پڑے دو بندے ساتھ کے انہوں کو واجہ وجو آنا ہے نہیں کھانے چ پہ رہی بھائی شتر مرغوں نے مار دیتا ہے بدلے چ کی دینا ہے اٹھ دینا ہے جڑا مر گیا اسے امام محمد امام شافی کا تو بولے تین کو سمجھ آئی بیماری تھے کیا دینا ہے اٹھ دینا ہے ڈاچی دینی ہے جدو یہ دینا ہے تو دو بندے تھے کی کرنا ہے آگے نہیں سمجھ آ رہی وہ دو بندے تھے قیمت لا کے تو کی کرنا ہے بھی شتر مرغے نے دا ہے جی جدو ہرنی دے بدلے کی دینی شاعت تے ہرنی دی قیمت لان دا کی فائدہ ہے بھائی شاعت دے وے گل مکی جی اللہ اکبر۔ ادھر بیخ قولو ثم قولو الاخری تائید ہے ہمارے مذہب کے لیے مثل کے حمل کرنے سے مثل مانوی پر، اور مثل مانوی کی شاہ ہوں دی تے مثل سوری او شے یہ کنہ میں چل دی ہے مکیلی موزونی تے عددی متقارب میں کنہ میں چل دی ہے انہاں وچ مثل چل دی ہے تو باقیاں وچ کی ہوندہ ہے مثل مانوی تو کی شے ہے قیمت ہے جی محل جو یار کہ تائید ہے ہمارے مذہب کے لیے مثل کے حمل کرنے سے مثل۔ خلاصہ اس تائید کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سپرد کیا ہے تماثل کا معاملہ حکمین عدلین مبصرین کے رائے کی طرف۔ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا نا یحکم بہ ذوی عدل منکم تے معاملہ کنے سپرد کیتا ہے انہیں دو بندیاں دے جی، اور یہ بات فائدہ دیتی ہے اس بات کا کہ مراد اس سے تماثل، کیونکہ تماثل سوری خاص کر کے جب اعتبار کیا گیا تقریباً بھی جڑا کسی نال ملدا جلدا جی میں پیچھے پڑھیا جے تو نہیں محتاج عدلین کی رائے کی ہوں تو لوڑ ہی نہیں ہے کہ انہوں کو پوچھن دی جی وہ تو ٹھیک ہے بھی میں ہرنی ماری تو بکری دینی بس گل ختم، شتر مرغ مارے تے اٹھ دینا ہے جی۔ ولولا التقویم بنا پہ یہ تائید آخر ہے تیسری تائید وہ سمجھے ہی کہ کونی پڑھی ہے تیسری تائید
کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر نہ قیمت لگائی جائے مقتول کی اولاً بلکہ مراد مثل سے مثل ہو وہ جو مشابہ ہو اس کے، تو کیسے صحیح ہوگی پھر تخییر درمیان اس مثل کے اور درمیان یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتے، پھر تو صرف وہی دینا ہے جی، کیونکہ طعام کی مقدار کی معرفت جی اور مثل اس کی روزوں سے یہ تو موقوف ہے کس پر؟ پہلے قیمت لگانی ہے پھر انہیں صدقہ دینا ہے یا انہیں فطرانے بنا کے تو کی کرنا ہے؟ روزے رکھنے تو تا ہونا ہے جی جی۔ وأيضا لو لم يكن له نذير من النعام فعند محمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما يجب عند أبي حنيفة أولا فيحمل المثل على القيمة ولا دلالة للآية على هذا المعنى۔ شاباش۔ تیسری اور چوتھی تائید جی نہ ایک تے دو تے تیسری، اور بھی اگر نہ ہو مقتول کے لیے جو چیز ضائع ہوئی جسے اگر نہ ہو اس کے لیے نذیر نام سے نذیر کوئی نہ ہو تو پس عندہ محمد و شافی رضی اللہ عنہما بھی واجب ہے وہ جو واجب ہے عندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً کی مسلمان بھی، تو جہاں مثل نہیں وہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں، تو پس حمل کیا جائے گا مثل کو قیمت پر اور نئی دلالت آیت کے لیے اس معنی پر۔ سنیں وَأَيْضًا تائید آخر ہے ہمارے مذہب کے لیے اور ابطال ہے لمذہب محمد و شافی رضی اللہ عنہما۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان دونوں نے محض واجب کیا ہے مثل سوری ان میں کہ پائی گئی ان کے لیے اقسام حد سے جی، یعنی غنم بقر جیسا کہ ضبع میں کیا ہے غنم ہے، نعام وغیرہ میں جی تے وغیرہما، اور وہ شے کہ نہیں پائے گی اس کے لیے نظیر جو مشابہ ہو جیسا کہ عصفور قمری فاختہ ان کے اشباہ کوگی شوگی، تو پس وہ دونوں بھی نہیں واجب کرتے اس میں مگر اچھا مان اور نمی گل باوجود اس بات کے کہ نہیں دلالت آیت کے لیے اس جڑا کہ نا بلا دلالت کہ آیت کے اندر تو یہ تفصیل کوئی نہیں ہے بے جے مثل سوری ہوئے تے او دینی ہے تے جے نہ ہوئے تے پھر قیمت دینی ہے، آیت ایک کے اور سمجھے ہی باوجود ہے کہ نہیں دلالت آیت کے لیے اس یعنی سنی تفصیل کیڑی سن یعنی یہ کہ واجب ہے بسم اللہ واجب ہے مثل سوری اس میں کہ جس کے لیے مثل سوری ہے بول دے کہ سوری چک وٹ دی ہو تاکہ زدات ہو جائے، مثل سوری اس میں جس کے لیے اور مثل مانوی ہے ان چیزوں میں جن کے لیے یہ تو دو معنی بن گئے تھے بلکہ نہیں دلالت کرتی ہے تو مگر وجوب مثل پر دونوں معنوں میں سے ایک کے ساتھ کل میں پامے لبو مثل سوری تو پامے لبو مانوی جی، پس اس وقت اگر دو میں معنی کیتے تو اس وقت لازم آ جائے گا اس صورت میں جب اختیار اس صورت میں جس کو اختیار کیا دونوں بزرگوں نے کیا لازم آ جائے گا جمع بے شک حمل کرنا مثل کا دونوں پر جی، اگر بھی ٹھیک ہے اگر حمل کیا جائے مثل کو دونوں معنوں پر اور حمل کرنا آیت کو اس پر کہ وہ دلالت کرتی اس پر جی، تو ہوں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ گیا برخلاف و صورت کے جب حمل کیا جائے مثل کو کس پر تو مسلمان بھی تسارہ میں سچی آ رہی ہے جی، کیونکہ یہ مستقیم ہے کل میں بغیر کلفت کے اور اضطراب کے
بھلا ہوئے۔ پھر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یحکم بہ ذوا عدل تائید کرتا ہے اسی معنی کی۔ کس معنی کی؟ کہ مثل سوری نہیں، معنوی مراد ہے، کیونکہ تقویم محتاجی ہوتی ہے عدول کی رائے کی طرف، بھی قیمت لگانے بچ محتاجی تا ہونی ہے جی، اور اگر نہ ہوتی قیمت لگانا اول، نہ ہوتا قیمت لگانا اولن، تو کیسے ثابت ہوگا اختیار نام کے درمیان اور کفارے کے درمیان اور روزے کے درمیان، اور بھی اگر نہ ہو اس کے لیے، اور جنہوں محرم نے مارے نذیر نام سے، تو پسندہ محمد و شافی رضی اللہ عنہما واجب ہوگا وہ جو واجب ہوگا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً، اولاً کی شے مسلمان بھی، پس حمل کیا جائے گا مثل کو قیمت پر، گل مک گئی۔ او معا کی مع بلا ہے نا، تو مع نہ او آخری لین تے مع نہ لا دلالت نویں گل کیتی ہے نا، تے باوجود اس بات کے کہ نہیں وہ مع نال چک وڑدا پیا، تھلے لکھیا نہیں وہ کہ مسئلہ جوے، اور باوجود اس بات کے کہ نہیں دلالت آیت کے لیے اس معنی پر تفصیل دسی جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا جی۔ وَيَجِبُ بِجُرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ ضَمَانُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی مسئلے جی باب نطف وَبِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بِيدِهِ وَكَسْرِهِ وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ، اور گونے پورا جواب، اور واجب ہے صید کے زخمی کرنے کے ساتھ اور اس کے پر پٹن مکھاڑنے کے ساتھ اور اس کے عضو کو کاٹنے کے ساتھ زمان اس کی جو کمی ہوئی ہے، جو کمی ہوئی ہے نا اوندی اس کی زبان باقی ہے۔ اوے خودروں ما ناکاسا یہ فاعل ہے لقولہ یاجبو کا واجب ہے ما ناکاسا، یعنی واجب ہوگا صید کے بال اکھاڑنے کے ساتھ، اس کو زخمی کرنے کے ساتھ اور عضو کو کاٹنے کے ساتھ، اس سے واجب ہوگا کیا؟ نقصان۔ ہن کیویں؟ پس قیمت لگائی جائے گی صحیح کی پھر ناقص کی جی، تو پس ہن جڑے درمیان ٹھیک سی تو 20,000 دا ہن رہ گیا 12,000 دا، تو کنے بنے؟ پس خریدے اس ان پیسوں قیمت کے بدلے جو قیمتین کے درمیان ہے، خریدے حد اگر آ سکتی ہے، نہیں تو صدقہ سنیں، نہیں تو پھر روزے رکھے، اور اگر اس نے ابھی کفارہ نہیں دیا، پہلو کیتا زخمی تیندہ کفارہ، تو حتیٰ کہ اس نے اس کو مار دیا تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کا فقط، اور ساکت ہو جائے گی زخم کی زمان۔ انہیں جنہیں بھی 8,000 بھی دینا ہے تو 20,000 اور بھی دینے جنہیں، جیسا کہ تحقیق کی اس کی فتح القدیر میں۔ اور واجب ہے صید کے زخمی کرنے کے ساتھ، صید کے بال اکھاڑنے کے ساتھ، صید کے عضو کاٹنے کے ساتھ، اور صید ہی ہے نا تو انہوں بولو چاہ کیا واجب ہے؟ زمان اس کی جو کم ہوا۔ اچھا جی، واب نطف ریشہ جی کیا کہ پڑھ دیں بزرگوں، میں کہتے چلے ہیں خیر ہو جی۔
اور راز اس میں یہ ہے کہ بعض اعتبار کیا جاتا ہے کس کے ساتھ، تو پس واجب ہے کل کی تفویت کے ساتھ بے قتل ہی او بے فعل ینوب منابہ جی من نطف الریش وغیرہ ہی، ان سے جو ان قریب آ رہے ہیں اس میں کل قیمت ہے، اور بعض کے فوت کرنے میں بعض قیمت ہے، اور وہ ہے جو قیمتین کے درمیان ہو، اور باب نطف اشار سی وال پٹے بکری دے ہرنی دے، بکری دے نہیں ہرنی دے، اے پرندے دے پاری کھو دیتے جی، اڑ سکتا ہے، اور سید کے پر اکھاڑنے کے ساتھ اور اس کے پاؤں کاٹنے کے ساتھ اور اس کے انڈے کو توڑنے کے ساتھ جی وَقَسْرِهِ، اور انڈے کا توڑنا اور اس کا اور بچے کا نکلنے کے ساتھ، میت انڈا جے تازہ سی تروڑ دیتا تو ہن دے وچ بچہ کو نہیں، یا انڈا بالکل بچہ بننے والا سی تے تروڑیا تے انہیں ٹھڈا ماریا تے وچ بچہ جڑا نا مر گیا جی، سنے تو ہن کیا ہے پوری قیمت ہے، کیا ہے کیونکہ پر اکھڑ گئے بیکار ہو گیا، بچاؤ نہیں کر سکتا، پیر کٹے گئے تو بچاؤ نہیں کر سکتا، انڈا ٹوٹ گیا ضائع ہو گیا، بچوں بچہ مر گیا، انہیں نقصان کر دیتا ہے۔ فرق من کل باعد کل ولد من الانسان، انڈے سے جو نکلتا ہے اس کو فرق کہتے ہیں، بیدا تو ویکھو فرق جی بے فتل وسکون را محملہ، آخر میں خواہ موجمہ، والد الطائر جی، اچھا جی، اور سید کے پر اکھاڑنے کے ساتھ اور سید کے پاؤں کاٹنے کے ساتھ اور سید کے انڈا توڑنے کے ساتھ، انہیں ہرنی دا انڈا توڑ دیتا ہیں نہیں، اچھا کندہ پرندے دا کیا مطلب ہے، اور انڈے کے توڑنے کے ساتھ اور بچے کے میت نکلنے کے ساتھ، ان دنال کی ہونا ہے پوری قیمت واجب ہونی ہے جی، ہاں جی وذبح الحلال صید الحرم وحلبه وقطع حشیشه وشجره غیر مملوک ولا منبت قیمته الا ما جفا، ما جفا کو تفصیل پڑھ جائیں، وہ پچھلے نال جوڑنے ہیں، اور حلالی کا ذبح کرنے کے ساتھ حرم کے شکار کو، حلالی نے نا حرم کے شکار کو کیا کر دیا، ذبح کر دیا، سنیں جی تو اب پوری قیمت ہے۔ اب یہ حرم کے مسئلے آ گیا، حرم کے، حلالی ہے محرم نہیں ہے، حلالی نے حدود حرم میں ہرنی ذبح کر دیتی، خرگوش ذبح کر دیتا جی، تو کی پینی حلالی نو، اور سید کا دودھ دونے کے ساتھ دودھ کی قیمت دینی ہے، اور حرم کا گھاس کاٹنے کے ساتھ گھاس کی قیمت دینی ہے، اور حرم کا درخت کاٹنے کے ساتھ جو مملوک نہیں ہے اور اگایا بھی نہیں گیا، ان سب صورتوں میں قیمت ہو تو اس کی قیمت واجب ہے۔ باب نطف ریش ہی تو چلے ایتھوں تاکہ ہن پوری قیمت واجب ہے، سمجھے؟ ادھر ویکھو واذبح الحلال جی، مقید کیا ہے حلال ذبح کو حلال کے ساتھ، اس لیے کہ محرم تو ممنوع ہے ذبح سے مطلقاً، شکار کے ذبح کرنے سے، وہ حرم کا ہو یا سنیں ہی کیوں ہل دا بھی شکار محرم واسے منع ہے، تاں واسے آکھے ذبح الحلال حلال،
اور لازم ہے اس پر کفارہ اس کا، کس پر ہو؟ محرم پر، برخلاف حلالی کے، کیونکہ حلال ہے اس کے لیے صید، اور تو جا کے باہروں مرغا بھی مار کے لائے میں تو جزا پینی ہے جی، اے گل جی جی۔ اور نہ کہ حرم کا بوجہ حدیث کے فرمایا کہ حرم حرمت والا ہے، قیامت کے دن تک اس کی عزت ہے، نہ بگایا جائے حرم کے اور نہ کاٹا جائے اس کے گھاس کو، مگر ازخر نکالا ہے اس کو مطولا، لمبی حدیث عطا اصحاب کتب ستہ نے۔ پس جب ذبح کرے گا حرم کا شکار تو واجب ہے اس پر نوبے خودروں۔ فان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے مکہ کو، حرمہ یعنی تحریم والا، عزت والا بنایا ہے مکہ کو، پس نہیں حلال کسی ایک کے لیے مجھ سے پہلے اور نہیں حلال کسی ایک کے لیے مجھ سے۔ یہ فتح مکہ والے دن فرمایا، محض حلال کیا گیا مکہ میرے لیے کچھ دیر دن سے، چونکہ فتح کرنا سی نا تو انی دیر وہ حلال کیتا گیا، بغیر کسی نو مار دیتا گیا کچھ ہویا تے حرج کوئی نہیں۔ بعد سونے فرمایا ختم، بس ایک تھوڑی دیر واسطے اجازت آئی سی، اجازت کی ہوگی ہے نہیں، لا یختلا خلاہا جی، نہیں کاٹا جائے گا گھاس اس کا جی، تے ولا یودادو شاجروہا، نہ درخت کاٹا جائے گا، عد یعد جی، اور نہیں بگایا جائے گا شکار اس کا، اور نہیں اٹھایا جائے گا لکتا اس کا، مگر پہچان کرانے کے لیے، اعلان کرنا ہے تو تا چکے۔ وقال العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلے سونے فرمائن دا کہا نہیں کٹنا، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار کے چچا جی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ازخر ہمارے ساغ بھائی کے لیے ہے اور ہماری قبروں کے لیے ہے، اسے آگ جلاتے ہیں، چھتوں پر ڈالتے ہیں، قبروں میں اس کا کام آتا ہے، وہ بٹیاں دے وچ رکھی دے جی۔ تو آپ نے فرمایا مگر ازخر آ جڑی نا ہوں کنے زمیندار بندہ کیڑا ہے جی، کار جی بیٹھے ہو آ دب جان دے ہو، دب کہ کوئی نہیں، وہ ازخر اسی قسم دا ہوندہ ہے جی جی، اے جڑی کان ہے یہ ساری یہ بھین بھرا نے سارے پتریر لگتے ہیں جی، وہ اسی قسم دا چھتاں چ کم ہوندی ہے جی، ایتھے چھتاں چ کانے کم ہوندے نے جی، دب بھی وڈ کے چھتاں تے پائی دی ہے، چونکہ نہ اینو مٹی کھاندی ہے تے نہ یہ خراب ہوندی ہے جی، تے اس واسطے پھر عرض کیتی کہ سونے اگر ازخر دی اجازت ہوئے بھی چھتاں تے پانا پیندا ہے، قبراں تے جسلے بٹے لا دے نے تے نال رکھ کے وہ سوراخ بند کری دینے جی، پھر اتنے مٹی پائی دیتا کہ تھلے مٹی نہ جائے جی، تو سونے فرمایا اس دی اجازت ہے، اس دی اجازت ہے جی۔ حرم شریف چنگا لمبا چوڑا ہے، سب تو جڑی نیڑے حد ہے نا وہ مسجد عائشہ ہے، اوتھے بھی تینوں ٹور کے بندہ لے جاوے تے لے آوے گا، نہ تو کہے گا جی جڑا عمرہ کیتا ہے نا پہلا وہی کافی ہے جی، یہ تو تسی استاد جی میری طرف تسی کر دیو، تے باقی تو حداں جڑیاں نے بڑیاں دور دور نے جی جی، دھیان کرے جی۔ اچھا جی اے گل جی، ہن واپس آؤ تے اگوں ویکھ، او سید الحرم کی اعتراض ہے اس کے ساتھ کس سے، کیونکہ وہ حلال ہے، حلال کے لیے، ہل کا جو شکار ہے نا وہ غیر محرم کے لیے حلال ہے، وحل بہی کی، او دھیان ہو بلاؤ میں، بے فتح الحا محملہ مصدر ہے، مضاف ہے مفعول کی طرف،
بے مجھ دا دودھ چونا ہے، مجھ دودھ تو نہیں نہ چونا، مجھ دا دودھ چویا جانا ہے جی جی۔ اور وہ ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کدھر، یعنی دودھ دوہیا کس کا، سید کا جی، اے مطلب وہ نے شیر دا دودھ چو لیا، او ہرنی دا واجے ہو یا جنگلی مجھ جڑی ہے جی، یعنی واجب ہے سید کے دودھ دوہنے کے ساتھ کیا واجب ہے، دودھ کی جنہیں دی ہویا برابر ہے کہ ہو حالب محرم یا حلال جی۔ وہ ہے نا بھی جنہیں دودھ چویا ناش جے تاں او حلالی ہے تے ہل وچ چویا پھر تاں منع نہیں ہے، اے حرم دی گل ہو رہی ہے کی ہے، اوتھے ہرنی کھلوتی سی تو اوتھے انہیں پھڑ کے چو لی، پاویں محرم چوئے تو پاویں ان دی قیمت دینی ہے، سمجھے، سواء کان الحالب محرمن او حلالن جی۔ وہ تو کی لکھے ہے، ہلن لکھے ہے، حلال ہے نا، تو بولتا کیوں نہیں پہ گھنٹہ ہو کے سارے سر کپا رہے ہیں یار۔ اچھا جی، کتاب تو تاں دنوں پڑھائے تھے بھی شریف آدمی بولیں گا بلفظ تھے جی 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 جی۔ اچھا جی، لیکن شرط کی سنی میں، لیکن شرط کیا گیا ثانی میں کس میں، حلال میں، یہ کہ ہو لبن سید الحرم کا، تاں حلالی نے قیمت دینی ہے جی، کیونکہ اگر دودھ دویا حلالی نے ہل کے شکار کا تو نہیں کوئی شے، وہ سمجھے ہو، پس ضروری ہے اس کی زیادتی سے اس تقدیر پر، کیونکہ مطلقاً تو نہیں نا، حرم دا شکار ہرنی سی ان دا دودھ چویا محرم نے تو پاویں قیمت دینی ہے جی۔ اور اگر لوٹے ضمیر حرم کے شفکار کی طرف جی، بھی کدھر، حرم کے شکار کا دودھ دوہیا تو نہیں سمجھ آئے گا حکم اس کا، جب کہ دودھ دویا محرم نے کس کا، ہل کے شکار کا دودھ دوئے تو پھر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے تو وہاں بھی قیمت ہے، وہ ہل بچ بھی کندے واسطے۔ اور اگر بنائی جائے مصدر مضاف فاعل کی طرف اور لوٹے ضمیر کدھر، تو نہیں معلوم ہوگا حکم محرم کے دودھ دوہنے کا، بھی اے مسئلہ ہے ذرا جی، بالجملہ پس مثل اس اختصار کے مخل ہو جاتا ہے بلا شبہ، کیونکہ حل بھی دودھ شکار دا کنے چویا، محرم نے، حلالی نے، حرم میں حرم تو باہر، یہ چار صورتیں نے، وضاحت کوئی نہیں جی، اس واسطے باندھنا لکھنا نہیں بھی وضاحت سمجھ لو کہ حرم کا شکار ہے، ہرنی ہے حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر، تو اس کا دودھ جو بھی دوہے کون، دونوں کو قیمت ہے، اگر باہر ہے تو محرم پر قیمت ہے، وہ سارا ذبح کرنا اجازت ہے تو دودھ تو پھر وقت حشیش ہی جی تے و شاجار ہی، ضمیر حشیش کی اور ضمیر اس کی جو اس کو ملا ہوا ہے کون، و شاجار ہی، یہ دونوں کی ضمیریں لوٹتی ہیں کدھر، یہ پکی گل ہے، کیونکہ باہر راج کو محرم کھاشا وڈ کے پائے تو منع نہیں ہے، وہ ڈنگراں نو جاندیا کہا نہیں کھوانا، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ ہن سنیں جی، اور قاطع عام ہے کتھے، حرم دے وچ جس نے کہا کٹیا ہے، قاطع عام ہے یہ کہ ہو محرم یا غیر کون، حلالی، اور شجر نام ہے اس کے لیے جو کھڑا ہو، وہ کھڑا جو کہ بڑھ رہا ہو، یعنی ساوا ہوئے، کی ہوئے، ساوا ہوئے جی، پس جب ہرا ہو، پس جب خشک ہو گیا تو پس وہ بالن ہے، اور حشیش نام ہے خشک کا بھی، اور کہا جاتا ہے اس کو عشب، فارسی میں کا، او کیا فقہا بولتے ہیں حشیش کل پر، پاویں ساوا ہوئے تو پاویں سکا ہوئے جی۔ قولہ غیر مملوک، غیرہ منصوب ہے اس بات پر، اس پر کہ حال ہے،
یعنی وقت ہونے گھاس کے اور درخت کے کیا کسی ایک کے لیے لوگوں سے ایک اور غیر اس کا ہو کہ اگاتے ہیں اور اگاتا ہے اس کو کوئی ایک لوگوں میں سے، سمجھے ہی؟ تو قیمت ہو اس کی کیا دینی ہے؟ یہ فاعل ہے لا یاجبو کا، نہ فاعل ہے یاجبو کا، کیا ہے؟ اور پچھو جو ہے نا یاجبو ان کا فاعل ہے جی۔ اور نئی مخفی ادنی پھر مسئلہ بن گیا، نئی مخفی وہ جو اس اختصار میں ہے انتشار سے اور تفصیل مصنف شارح رحمہ اللہ کے مقصود کی یہ اور سنی مڈو گل شروع کیتے نے کہ اگر اس نے اکھاڑ دیے پرندے کے پر یا کاٹ دیے سائم کے صید کے پاؤں حتیٰ کہ وہ نکل گیا بچنے کے حیض سے، اڑنے کے سبب سے نہیں اڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، تو پس اس پر قیمت ہے پورے شکار کی، پوری قیمت پائے گی۔ اور اگر توڑ دیا انڈا صید کا تو اس پر قیمت ہے کس کی؟ بید کی، انڈے کی۔ پس اگر نکلا انڈا توڑنے کے ساتھ بچہ مرا ہوا تو اب انڈے کی قیمت نہیں ہے، لازم ہے اس پر بچے کی قیمت۔ سنیں ہی وہ چوچا بچوں نکل آئے تو مہنگا ہو جاتا ہے، جب تک انڈا ہوئے سستا ہوتا ہے جی۔ اور اگر ذبح کر دیا ولو ذبح الحلال، جی ذبح کیا کس کو؟ حلال نے بالفتح، اور وہ ذبح کیا الحلال ہو، اور وہ کون ہے حلال؟ محرم کا غیر ہے، ذبح کیا کس کا؟ کس کو؟ حرم کے شکار کو، تو اس حلالی پر بھی لازم ہے قیمت اس شکار کی۔ سنیں ہی اور تھلے لکھی للقاتے کی ہے نا، او کتھے للقاتے جی، اور غیر مملوک تے نہ لگے نہیں جی، مقید کیا اس کے ساتھ، اس لیے کہ اگر کاٹا اس نے اس کو کاٹا غیر و مالک ہی تو لازم آئیں گی، جس نے خود اگایا ہے نا اس کا غیر اگر کاٹے گا تو پھر دو قیمتیں لازم ہیں، ایک قیمت لحق شرع کے حدود حرم تھی اور ایک قیمت حق مالک، کسی اور بندے گڈیا سی جی اتوں کے مالک نے نا انہوں نے اجازت ہوں ہے، وہ سمجھے ہی۔ اور اگر دوہا اس نے شکار، اگر دوہا شکار کا دودھ تو واجب ہے قیمت، اور اگر کاٹا حرم کا گھاس یا حرم کا درخت تو واجب ہے اس پر، جو کاٹا ہے اس کی قیمت واجب ہے، اس کی واجب ہے جی۔ الا ما جفا، یعنی وہ جو خشک ہو گیا درخت سے، درخت سکھ سک گیا ہے، پس اس کے کاٹنے میں زمان کوئی نہیں کیونکہ وہ بالن ہے درخت نہیں ہے۔ وہ ایسے بھی جنہ باہروں آجیاں ہونا انہاں غریباں اس لیے ہانڈی شانڈی میں بالن والی پکاندے سن نا، تو اگر کوئی سکا درخت کٹ لیا ہے تو کا سکا سی تو ان دے نال بھئی لازم نہیں ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ او بلا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر دور میں چوتھے مختلف چیزاں سننا، ہوں تو کسی زمانے میں تے مکے والے بالن وڈ وڈ کے کٹھا کیتا ہوندا سی، بھی آجیاں ہونا ہے تو انہیں سارے کو بالن مل لینا جی، مٹی دی ہانڈیاں رکھیاں، پانڈے رکھے، چیزاں رکھیاں، بھی ظاہر ہر ایک بندہ اپنی کھاندہ پکاندہ سی نا، اس طرح سسٹم کو نہیں سنے، تو ہر دور مختلف چیزاں سن جڑیاں پیسے کمانے دیاں ہے او اللہ، اور کتھوں اور واجب ہے حلال کے ذبح کرنے کے ساتھ حرم کے شکار کو اور اس کے دودھ دونے کو
اور حرم کے گھاس کے کاٹنے کے ساتھ او بجر ہی بات ہلے داخل نہیں، اور حرم کے درخت کے کاٹنے کے ساتھ جو مملوک نہیں ہے اور اگایا نہیں گیا، ان سب صورتوں میں کیا واجب ہے؟ قیمت اس کی، کیا قیمت اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چلو جی، الا ما جفا، مگر وہ جو خشک ہو جائے، لتون تار ہو جا۔ يجب بنتف ريشه إلى آخره قيمته، ففي نتف الريش وقطع القوائم يجب قيمة السيد لإخراجه عن حيز الامتناع، وفي كسر البيد تجب قيمة البيد، وفي كسره بید وفي كسره مع خروج فرخ ميت تجب قيمة الفرخ حيا۔ وفل بولنا میں وفل لکھوان ہے انہوں کو نہیں لکھا کتاب تے فی الحال ویک کب بڑا تو ایک ہاتھ لائی پھر تو یا میں نال لا دے لکھا ہے تے یہ تو لکھوانا سے تیری کتاب کس واسطے دیتی ہے جی؟ وفی الحلب، کمال بندہ ہے یار، بولتا نہیں پیا تو جی۔ چلو جی اچھا جی، تیان و نکیو او وضاحت کی تھی اللہ نال، یعنی واجب ہے پرندے کے پر اکھاڑنے کے ساتھ الاخر ہی، اور جو تو شروع ہوا ہے کیا واجب ہے؟ قیمت پوری اس کی، اس کی پس ریش کے اکھاڑنے کے ساتھ اور پاؤں کے کاٹنے کے ساتھ واجب ہے قیمت پورے۔ کیوں؟ باوجہ نکال دینے محرم کے صید کو بچاؤ کے مقام سے، حیض سے، وہ بچاؤ سے نکل گیا ہے، نس نہیں سکتا تے اڑ نہیں سکتا، کی نہیں کر سکتا؟ اڑ نہیں سکتا۔ اور انڈے کے توڑنے میں واجب ہے قیمت انڈے کی، اور انڈے کے توڑنے میں باوجود نکلنے میت بچے کے واجب ہے قیمت بچے کی، زندے کی، مردے کی نہیں۔ اور دودھ دہنے میں قیمت ہے کس کی؟ دودھ کی۔ او بندے پہ او ان حیز بے فتح الہا موملہ تشدید یا مکسورہ، اصل اس کا حیوز تو پھر کی بڑھیا جی میں سیود کوڑو اور حیز کا معنی کیا ہے؟ حیز جانب اور ناحیہ، اور استعمال کیا گیا اس مقام میں مقحم درمیان میں داخل کرنا، جیسا کہ ظاہر بقول فی قول بظاہر الغیب، مراد ہوں بالغیب تے وذات میں ان کے قول میں ذات یومن، اجن نال مطلب نال داخل کر دینا لفظ ایک جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکھاڑنے پر اور کاٹنا پاؤں کا نکال دیتا ہے شکار کو اس کے بچاؤ سے بے نفس ہی جی، اور باب فوت ہی اس کے فوت کرنے کے ساتھ جی، گویا کہ فوت کر دیا ہے اس نے کل کو جی، پیر کٹے پر پٹے گویا سارا ہی مار دیتا ہے، پس واجب ہوگا اس کے ساتھ وہ جو واجب ہوتا ہے کل کی تفویض کے ساتھ واجب ہے، وہ واجب ہے یعنی پوری قیمت۔ قولہ قیمت البید جی، یہی مروی ہے جناب عبداللہ بن عباس جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اخرجہ عبد الرزاق فی مصنفی، اور شرط کی گئی اس میں جنہا انڈا تروڑیا تو پیسے پینے نے نا، شرط کی گئی اس میں یہ کہ نہ ہو وہ انڈا فاسد جی، وہ خراب، انڈے خراب نہیں ہوندے بچوں، کیونکہ اگر توڑا اس نے انڈا معذراتن گندا تو نئی شے کوئی اس پر کوئی شے نہیں، اور وجہ انڈا تو نے تروڑے اندر نہیں، وجہ یہ
اس لیے کہ انڈے کی زمان نہیں ہے انڈے کی، بلکہ باوجہ پیش ہونے انڈے کے مستقبل میں یہ صید بنے گا۔ اصل ہے کہ اندے بچوں ایک زیرو شے نکلنی ہے، اس وجہ تو قیمت ہے جی سنیں، اور وہ تو مفقود ہے۔ جب انڈا خراب ہوں گے جو بچہ نکل سکتا ہے نہیں جی۔ قضا فی الفتح جی اچھا جی ایک منٹ وہ کلندر اور پیچھے رہ گا نا اور لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْأَمَنْ بِتَفْوِيتِ آلَاتِ الامتناع، لہذا ضامن ہوگا اس کی جزا۔ اور جناب عبداللہ بن عباس، جناب عمر رضی اللہ عنہ، فان کعب ابن عاجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا شتر مرغ کے انڈے میں کہ پہنچا تھا اس کو محرم، فیصلہ فرمایا تھا اس کی قیمت کے ساتھ، اس کی تو لہذا ثابت ہو گیا کی کرنی ہے قیمت دینی جی۔ اگے بھی ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا ہے شتر مرغ کے انڈے میں جی کہ یسید ہو، جس کو کیا کیا یصیب پہنچا اس کو محرم، یعنی محرم نے انڈا تروڑیا تو آپ نے کیا حکم دیا اس کی قیمت کا۔ قولہ حیّن کی یعنی قیمت لگائی جائے گی بچے کی اس کی زندگی کی تقدیر پر، بھی بچہ زندہ ہوتا تو کنے دا ہونا سی، تو پس صدقہ کیا جائے گا اس کے ساتھ، یہ جب کہ ہو نکلنا اس کا اس کے توڑنے کے ساتھ، بشرطے کہ اے نکلیا میت توڑن نال۔ پس اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ بچے کا مرنا توڑنے کے بغیر ہے تو پس نہیں زمان اس پر جی نہ فرق کی لا للفرق ہے، کیوں کیے کی لفظ ہوتے بے لا یہ نا بے بغیر توڑنے کے، پس نہیں زمان اس پر، نہیں نہ لکھا الف سے مٹایا جی، نہ فرق کے لیے باوجہ عدم اور نہ کیونکہ وہ نہیں ہے گا، اور نہ انڈے کی باوجہ نہ صلاحیت رکھنے انڈے کے شکار کی، بھی پہلو مریا سے تو میں شیعہ کو نہیں ہے گی اللہ نہیں ہے لاج جی جی اور سمجھے ہی اچھا جی۔ تیوا فی الحال بے قیمت اللہ بنے یعنی قیمت محلوب کی، لبن تو مصدر تو دونا ساڑھے کو دو دی من ہے تے محلوب، اس لیے کہ یہ جزا ہے شکار، جوز ہے دودھ جڑا ہے نا دودھ جوز ہے کس کی کہ کوئی نہیں جوز اے مطلب ہے جی جی، یعنی واجب ہے صید کے پار اکھاڑنے کے ساتھ الاخر ہی کیا واجب ہے قیمت صید کی، پس پار اکھاڑنے میں اور پاؤں کاٹنے میں واجب ہے قیمت پورے صید کی، باوجہ نکال دینے محرم کے کتھوں امتناع بچاؤ کے مقام سے اور جانب سے نہیہ سے، اور انڈا توڑنے میں واجب انڈے کی قیمت، اور انڈا توڑنے میں باوجود نکلنے بچے میت کے واجب ہے قیمت بچے زندہ کی، اور دودھ دوہنے میں قیمت ہے دودھ کی جی۔ ليس مما ينبته الناس ولم ينبته أحد بل نبت بنفسه فحينئذ إن لم يكن مملوكا فعليه قيمته إلا ما جفا، وإن كان مملوكا وقد قاطعه غير المالك فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخرى للمالك سواء جفا أو لا۔ قول مصنف رحمہ اللہ کا ولا منبت جو اگایا نہیں گیا، یعنی وہ جو گھاس کاٹا ہے نا درخت ان سے ہے کہ نہیں ہے وہ ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو، ان سے نہیں ہے، ان سے دھیان کریں میں ان سے نال پڑھی ایک منٹ، اے لیس مما ینبتہ الناس یعنی نہیں ہے
ان درختوں اور گھاس کی جنس سے کہ اہتمام کرتے ہیں لوگ اس کے عادتاً، اور یہ جیسے درخت غیلان اور اصل وغیرہ جنگلوں کے درختوں سے جو ویسے ہوتے ہیں جی عام جی۔ اور جی میں ادھر پھلائیے یہ ان کو بندہ پھلائیاں دا باغ تو کون نہ لاندا آپ اگدیاں رہندیاں نے جی جی جی۔ سفیدے وغیرہ لوکی لاندے نے جی، پاپولر لوکی آپ لاندے نے، ککر لاندے نے، ٹالیاں لاندے نے جی، پھلدار درخت بندے آپ لاندے نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور نہیں اگایا تھا اس کو کسی ایک نے بلکہ اگاتا خود، اے مراد ہے کسی اگایا بھی نہیں سی بلکہ او ویکھو ولم ینبت احد قال فی الکفایہ۔ جان اس بات کو نظر آ رہے ہیں حرم کے درخت 3 قسم ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ حلال ہے ان کا کاٹنا اور نفع حاصل کرنا ان کا بغیر، اور ایک ان میں سے نہیں حلال کاٹنا اس کا، جب کاٹے گا اس کو تو اس پر لازم ہے جزا۔ بہرحال 3 جنہاں دا حلال ہے جی جی، بس ہر درخت کے اگاتے ہیں اس کو لوگ، اور ہے وہ اس کی جنس سے کہ اگاتے ہیں اس کو لوگ اگایا ہے، اور ہر درخت کہ اگایا ہے اس کو لوگوں نے اور وہ نہیں ہے ان کی جنس سے جن کو لوگ، اور ہر درخت جو خود اگا ہے حالانکہ وہ ان کی جنس سے ہے جس کو لوگ۔ واپس آؤ کہ نہیں اگایا اس کو کسی ایک نے بلکہ اگائے وہ، پس اس وقت اگر وہ نہیں ہے مملوک تو پس لازم ہے اس پر قیمت گھاس کی درخت کی، مگر وہ جو خشک ہو گیا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے، سکا پٹ لیا تو قیمت کوئی نہیں، اور اگر ہے وہ مملوک کیا ہے، اور تحقیق کاٹا اس کو مالک کے غیر نے، مالک کاٹے تو اس کو اجازت ہے، مالک کے غیر نے کاٹا تو لازم ہے اس پر باوجود اس قیمت کے، کیڑی کا دی قیمت بھی دینی، حق اللہ لے حق اللہ، قیمت اخرى بھی واجب ہے کس کے لیے، اب خواہ وہ خشک ہو یا خشک نہ ہو، دونوں صورتیں کی کرنی ہے قیمت واجب ہے۔ سنے ہی وہ جی میں چھلیاں لا لینے تو مکئی نہ ہوں تو پیچھے ٹانڈے سک جان کھلوتے وڈے نہ ہون تو کوئی بندہ وڈے تو مالکاں وڈن دینے نے، کبھی سکے سن تاں وڈے نے سکے انتظام رکھے تو چاچا لگتے ہیں جو سکے سن جی، اصا اپنے ڈنگراں واسطے ڈکے نے جی۔ اور سمجھے ہی اے شاباش جفا اور مملوکن کی کسی ایک کے لیے لوگوں سے بہی طور کے اگا ہے وہ قسم ارد مملوکہ لرجل کے لیے، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی قول مصنف رحمہ اللہ کا ولا منبت یعنی نہ ہو وہ ان گھاس اور درختوں سے اگاتے اس کو لوگ، اور نہیں اگایا اس کو کسی ایک نے بلکہ اگائے خود، ایتھے حکم ہے کیڑا پاس اس وقت اگر نہیں ہے مملوک تو لازم اس پر قیمت مگر وہ جو خشک ہو گیا، اور اگر مملوک ہے اور تحقیق کاٹا اس کو مالک کے غیر نے لازم ہے اس پر اس قیمت کے وجوب کے ساتھ دوسری قیمت مالک کے لیے برابر ہے کہ خشک ہو جائے یا خشک نہ ہو۔ وَإِنَّمَا قلنا إنه ليس مما ينبته الناس ولم ينبته أحد حتى لو كان مما ينبته الناس عادة فلا شيء فيه سواء أنبته إنسان أو لا، لأن كونه مما ينبته الناس أقيم مقام الإنبات تيسيرا لأن مراعاته في كل شجرة متعذرة، فإذا أقيم مقام الإنبات والإنبات سبب للملك فلم يتعلق به حرمة الحرم۔ محض ہم نے کہا ہے کہ بے شک وہ نہیں ہے ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو، یہ ہم نے کہا نا، اور لیس مما ینبت،
اور اگلا آخیا کہ نہ اگایا ہو اس کو کسی، حتیٰ کہ اگر ہو ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو لوگ عادتاً، تو پس نہیں کوئی شے اس میں برابر ہے کہ اگائے اس کو انسان یا نہ اگائے، غیر انسان نہیں بھی مچھاں کٹ گئے نا آگے بھی انسان اگائے یا خود اگ پیا خود رو جی مطلب ہے جی پنڈ تسی رہندے ہو پھر بھی جی، اس لیے کہ ہونا اس کا ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو لوگ، قائم کیا گیا مقام اگانے کے واسطے آسانی کے، اس لیے کہ رعایت کرنی اس کی یا گواری وضاحت ہر درخت میں متاثر ہے، پس جب قائم کیا گیا مقام اگانے کے اور انبات سبب ہے کس کا، تو پس نہیں تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ حرمت حرم کی، یہ نہیں پڑھی نا، اور خود رو مملوکن لأن مراعاتہ استغفر اللہ، یعنی یہ کہ مراعات انبات کی جزا کے وجوب کے حق میں اور عدم وجوب جزا میں ہر درخت میں کیا ہے بھی یہ درخت کیڑا ہے، لہٰذا قائم کیا گیا ہونا اس درخت کا ان سے کہ اگاتے اس کو لوگ، غالباً قائم مقام کیا گیا اس کے اگانے کے اور انبات سبب ہے، تو پس نہیں تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ حرمت، اور ممنوع معاذ وہ کاٹنا ہے درخت حرم کا، حرم کی حرمت کے لیے، تو جو کسی نے خود اگایا وہ تو ملکیت ہے ان کی جی، سنیں ہی محض کہا ہے ہم نے بے شک انہو لیس مما ینبتہ الناس ولم ینبتہ احد، حتیٰ کہ اگر ہو ان سے وہ گھاس درختوں سے اگاتے ہیں اس کو لوگ عادتاً، تو پس کوئی شے نہیں اس میں برابر ہے کہ اگائیں اس کو انسان یا نہ اگائے، یعنی خود اگ پیا جی، اس لیے کہ ہونا اس کا ما ینبتہ الناس سے قائم کیا گیا مقام اگانے کے، یہ واسطے آسانی کے، کیوں؟ اس لیے کہ رعایت کرنی اگانے اور نہ اگانے کی ہر درخت میں متاثر ہے، پس جب قائم کیا گیا کس کو اس کو بھئی لوگ اگاتے ہیں مقام انبات کے، اور انبات اگانا آپ گڑنا سبب ہے ملک کا، تو پس نہیں تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ حرم کی حرمت، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَإِنْ أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْبِتْهُ إِنْسَانٌ فَفِيهِ الْقِيمَةُ، اور اگر ہے وہ گھاس درخت ان سے کہ نہیں اگاتے اس کو عادتاً جی، لوگ نہیں اگاتے ہونے دی، یعنی دو صورتہ، بس اگر اگایا ہے اس کو انسان نے او گڈیا تو اگانا تو اللہ تعالیٰ میں بھی نسبت مجازی ہے، تو پس نہیں کوئی شے اس میں بوجہ اس کے جس کو ہم نے، کیونکہ اس کو لوگ عادتاً انہوں انسان نے تو گڑ دیتا ہے جی، لہذا اگر انہوں نے کٹیا تو کوئی شے نہیں، صرف مالک نو قیمت دینی ہے، اور اگر نہیں اگایا اس کو کسی انسان نے تو اب اس میں حدود حرم کی وجہ سے، سنیں ہی چلو جمع نہ کرو، اور اگر ہے ففی القیمہ تو بوجہ ہونے اس کے ممنوع قطع حرمت اللہ فی قسم، کیڑی قسم کے وہ ہوا ما نابتا، اور وہ من جنس مالا، صرف ایک قسم وچ قیمت جے خود اگیا تے لوگ انہوں اگاندے نہیں، اے کٹیا ہے اس وچ ہے، باقی کس باقی تنہ وچ کو نہیں ہے گی جی، سنیں اے شاباس ہے جی، اور اگر ہے درخت یعنی حرم شریف دے وچ او درخت کا جڑے خود اگے نے تو لوکی انہوں اگاندے نہیں تو اگے بھی خود نے، اے کٹے گا تو اے حدود حرم دی وجہ تو ہے، لوگ اگاندے نے جی آپے اگ پہ ہے یا اگاندے نہیں لیکن کسی نے گڈیا ہے تو ہو پہ ہے، جن دے وچ بھی بندے نو دخل آ گیا ہے نا اوتھے او ہور قیمت گل ہے جی جی،
چلو جی پس اور اگر ہے ان سے وہ درخت گھاس کے نہیں اگاتے اس کو لوگ عادتاً ہن تفصیل پس اگر اگایا اس کو کسی انسان نے تو نہیں اس میں نہیں کوئی شے اس میں بوجہ اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا وہ انسان تو قیمت دینی تو بکھری گل جے اور امبات سبب ہے ملک کا اگانا کدھر گیا وہ واجی ہو اور اگر نہیں اگایا اس کو کسی انسان نے تو پس اس میں قیمت ہے اور ٹائم دا بھی تیار رکھا جائے جی فعلم من هذا أن الأقسام أربعة ولا قيمة إلا في قسم واحد پس معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ قسمیں ہیں 4 اور نہیں قیمت مگر ایک قسم میں سنے ہی قسمیں وہ کیڑی ہو ویکھو دنوں قسمہ 4 کیڑیاں نے وہ تو تھلو ویکھو پھر اول ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو لوگ اور اس کو اگایا ہے انہوں نے کٹیا ہے تو انسان نو جرمانہ دینا ہے حرم دی وجہ تو کوئی نہیں وہ تو مالکان دا نقصان جتھے بھی کرے تھے کو پٹھے واٹ لے تے پیسے پیندے نے جی اور ثانی ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو اور نہیں اگایا اس کو یہ بھی انہاں وچ داخل ہے تیسرا وہ کہ ان سے ہے کہ اگاتے ہیں اس کو اور اگایا بھی اس کو اچھا بس چوتھا وہ کہ نہیں ہے ان سے کہ اگاتے ہیں اس کو لوگ اور اگائے وہ خود تے آئندے وچ قیمت ہے باقی تو نچ کو نہیں ہے جی جی سنے ہی پس معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ اقسام 4 ہیں اور نئی قیمت مگر ایک قسم میں جی دیکھو کتنا کو پڑے چل بھی لکھیو تھوڑے نہ جائے پورا کرنے کے لیکن التقیید بعدم المملوکیت لم یذکر لإفادة هذا المعنى إذ في صورة وجوب القيمة لو كان مملوكا فتلك القيمة واجبة مع أنه تجب قيمة أخرى بل يفيد أن هذا الضمان واجب لا غير لا غیر بسبب تعلق حرمة الحرم اور معلوم ہو گئی بھی یہ بات کہ تقیید او فی المتن بقولہ ولا نبتا کہ تقیید بے عدم الانبات ذکر کی گئی ہے بھی اگایا نہ گیا ہو اگاتے نہ ہوں یہ جو بھئی قید کرنا عدم انبات کے ساتھ یہ تقیید ذکر کی گئی ہے حکم کی نفی کے فائدہ کے لیے ان گھاسوں سے جو ان کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ایک منٹ چل دیں آگے او ذوکرہ مجول یا معروف ضمیر للمصنف اما ادا ہو وہ ہے کہ ہو او 3 قسمہ سنیں او نہیں جی تے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن تقیید بے عدم المملوکیت ذکر نہیں کی گئی سنیں لیکن تقیید بے عدم المملوکیت نہیں ذکر کی گئی ہے وہ بھی لیکن نہیں ذکر کی گئی کس کے لیے افادت حاض المعنی لافادت یعنی نفی حکم کی ان سے جو اس کا تاکہ فائدہ دے کہ نہیں جزا کس میں میں نہیں جزا ہے وہ کیونکہ فی صورت کیونکہ قیمت کے وجوب کی صورت میں اگر وہ مملوک ہے تو پس وہ قیمت واجب ہے باوجود کہ واجب ہے قیمت دوسری بھی جی سنیں بلکہ یہ قید ذکر کی گئی ہے تاکہ فائدہ دے کہ یہ زمان ہی واجب ہے لا غیر بس باب تعلق حرمت حرم کے اس لیے ذکر کی گئی ہے سمجھے ہی او حاض المعنی اگے صورتاً یعنی جب ہو درخت ان سے کہ نہیں اگاتے اس کو لوگ اور نہیں اگایا اس کو کسی شاباش القیمت یعنی واجب ہے جزا کس لیے حرم کی حرمت کی حدت کی وجہ تی قیمت اخرى عوض کس کا مالک کے منت کا اور معلوم ہوگی بھی یہ بات کہ تقیید بے عدم الانبات یو ویکھو نا آکھے نہیں متن چ بھئی او پچھوں جی ولا منبت اگایا نہیں گیا اگوں دی وضاحت کی تھی انہیں جنی ولم ینبت ہو احد بل نبتا
اے مطلب ہے جی کہ تقیید ذکر کی گئی واسطے فائدہ دینے حکم کی نفی کے ان درختوں سے گھاس سے جو سوا ہے اس کا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن تقیید بے عدم المملوکیت نہیں ذکر کی گئی اس معنی کے فائدہ کے لیے، کیونکہ قیمت کے وجوب کی صورت میں کیڑی قیمت ہے؟ حدود حرم دی وجہ تو اگر ہے وہ مملوک تو پس وہ قیمت واجب ہے، باوجود اس بات کے کہ واجب ہے قیمت اخرى، کیڑی اخرى؟ عوضاً اے مطلب بلکہ فائدہ دے گی یہ قید اس بات کا کہ یہ زمان واجب ہے لا غیر بسبب تعلق پکڑنے حرم کی حرمت کے۔ شابہ جی اگلی پڑھیں ایک جملہ اور میں ولا صوم في الأربعة أي لا صوم في ذبح صيد الحرم وحلبه وقتل حشيشه وشجره، اور نہیں روزہ 4 میں، پیچھے تو روزے ہیں نا، 4 میں روزہ یعنی نہیں روزہ حرم کے شکار کے ذبح کرنے میں، حرم کے شکار کے دودھ دونے میں، حرم کے گھاس کاٹنے میں، حرم کا درخت کاٹنے میں، یہاں روزے نہیں ہیں، قیمت ہی دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ قیمت دینی ہے، یہاں روزے نہیں ہیں جی، سمجھ گئی؟ اور دیکھو تو قول ولا صوما، یہ وذالک اس لیے کہ جزا ان میں بطور چٹی ہے نہ کہ، کیونکہ زمان اس میں باعتبار اور وہ کیا ہے؟ سید ہے، حشیش ہے، شجر ہے، تو پس ہو گیا یہ مثل اموال کی چٹی کے۔ سنیں جی میں کسی دا مال چٹی پوے تاکہ جی میں نے روزے رکھ لینا تو پیسے رہن دے، ہی تو نہیں نا جی، برخلاف زمان کے پہلی صورتوں میں وہ بار، کیونکہ وہاں جزا ہے فعل کی نہ کہ، کیونکہ بار تو ہلے وہ تو محل ہے نہیں کہ جس میں شکار منع ہوئے، وہ تو محرم دے فعل دی جزا ہے مر گئے اسے، اور حدود حرم میں حدود دی جزا ہے، بھائی تھے شرارت نہیں کرنی، سمجھے ہی؟ تے ہل وچ اے نہیں جزا بھی یہ ہلے تے تائیں یا میقات تو باہر ہے، وہ تھے کہ محرم صاحب انج نہیں کرنا، سمجھو یار، کیونکہ وہاں جزائے فعل کی نہ کہ، اور روزہ صلاحیت رکھتا ہے فعل کے جزا کی، اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا فعل کی جو جزا ہوتی ہے وہ کفارہ ہوتا ہے، تو روزے کفارے میں چل جاتے ہیں، محل کی جزا میں روزہ نہیں چلتا جی، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ حدود حرم دے وچ جڑا منع ہے نا وہ مقام دی وجہ تو منع ہے، اسے واسطے حلالی واسطے بھی منع ہے، بار حلالی واسطے نہیں منع، محرم واسطے بھی، تو وہ اے حال اس خاص حالت وچ فعل نہیں کرنا، سمجھے ہی؟ واپسی آ کے جتھے ہرنی ویکھی سی اکھاں مار دی سی تے چپ کر کے جا رہا سی واپسی، اوتھے ہرنی نو آکھو کہ باہر نکلے گا ہون لگ گئی جذبہ کر کے کھا دی نہ تھا جی، جسل کی کر کے آ رہے ہیں وہ حج کر کے آ رہے ہیں، عمرے تے ڈگ پہ حج کر کے آ، ہوں وہ چونکہ احرام ختم ہے، واپسی جتھے جتھے ہرنیاں نظر آئیاں نے ساریاں لب کے کھاؤ جی، پنجو انہوں۔ اچھا جی، اور نہیں روزہ 4 میں یعنی نہیں روزہ حرم کے شکار کے ذبح میں، اور حرم کے شکار کے دودھ دونے میں، اور حرم کے گھاس کاٹنے میں، اور حرم کے درخت کاٹنے میں۔